بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا صحیح نہیں جانتے تو پلیز یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، یہ ویڈیو مس نہ کرنا انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا یہ پہلی سورہ یہ ہم پڑھ چکے تھے سورہ ناس، یہ دوسری سورہ تھا سورہ الفلق۔ دیکھیں آپ کو جوڑ توڑ صحیح آنا چاہیے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ بلا شک آپ کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، اگر آپ کو جوڑ توڑ صحیح آ گیا تو سمجھ لیجیے آپ کو قرآن پاک پڑھنا انتہائی آسان، اور جوڑ توڑ اگر آپ کو آ گیا تو آپ سمجھ لیجیے آپ کو 90% قرآن پاک پڑھنا صحیح آ جائے گا۔ اب شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے قاف لام پیش قل، حمزہ زبر قل۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو دو نقطوں والی قاف ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ دو نقطوں والی قاف موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دو نقطوں والی قاف کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ قاف لام پیش قل، یہ جو لام کے اوپر یہ دال سا نشان ہے، اسے جزم کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاف لام پیش قل، حمزہ زبر آ۔ یہ حمزہ کیوں پڑھا ہے؟ ایک حمزہ ہے، ایک الف ہوتا ہے۔ الف جو ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے، جیسے یہ ہے، یہ خالی ہے، یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے۔ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت اوپر یا نیچے کہیں حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ وہ حمزہ سے بدل جائے گا، تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یاد رکھنا۔ تو یہ حمزہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں اوپر حرکت آ رہی ہے۔ حرکت کیا کو کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ۔ یہاں حمزہ اور عین کی آواز میں فرق، اعوذ اعوذ، حمزہ کی اپنی آواز اور عین کی اپنی آواز۔ آگے یہ اعوذ میں یہ ذال پڑھا ہے، ایک ذال ہے، ایک حرف زا ہے۔ جو زا ہے وہ سختی اور شدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جو ذال ہے یہ بالکل نرم لہجے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اعوذ۔ آگے با زیر بی، را با زبر رب، بی رب، با لام زیر بل، بی رب بل۔ یہاں با کے نیچے زیر ہے، را، یہ جو را ہے یہ ہمیشہ موٹی پڑھی جاتی ہے، صرف ایک حالت میں را باریک پڑھی جائے گی، جب را کے نیچے زیر آتی ہو۔ را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر را باریک پڑھی جائے گی، ورنہ را ہر حالت میں را موٹی پڑھی جائے گی۔ بی رب باز لام بل، بی رب بل، فا زبر فا، لام زبر لا، فالا، قاف زیر کی، فلاقی، فلاقی۔ تو پڑھیں گے بی رب الفلاقی۔ جب وقف آ جائے درمیان میں، یہ وقف آ رہی ہے تو یہاں قاف کو ساکن کر دیں گے، تو پڑھا جائے گا برب الفلق، یعنی آخر میں قاف کو جزم، وہ جو ساکن ہوتا ہے حرف ساکن، وہ ساکن بنا دیں گے قاف کو، آخری حرف کو، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، کتنی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا۔ یہ ایک آیت آپ نے آسانی کے ساتھ سمجھ لی اور پڑھ بھی لی، تو اب یقین کیجئے پورا قرآن اسی طرح آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ نے پہلے سمجھا ہوا ہے یار قرآن پاک مشکل ہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، تو آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ اسی چینل پہ آپ کو پورا قرآن اسی طریقے سے سکھایا جائے گا، انشاءاللہ آپ 100% صحیح پڑھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر۔ یہ جو را ہے یہ را باریک پڑھی جائے گی، را کے نیچے زیر آ جائے تو وہ را باریک پڑھی جائے گی، اور زیر کے علاوہ جو حرکت ہو تو را موٹی ہوگی، صرف ایک حالت میں را باریک ہے، یہ جو نیچے زیر نظر آئی آپ کو۔ شین را زبر شر، را زیر ری، شر ری۔ میم الف زبر ما، شر ری ما، خو زبر خو، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قو، خالق۔ آخر میں قاف کو ساکن کر دیں گے حالت وقف میں، تو پڑھا جائے گا من شر ما خلق، ٹھیک ہے، من شر ما خلق۔ دیکھیں ابھی 2-3 منٹ میں آپ نے یہ 2 آیتیں سیکھ لی، انتہائی آسان ہے۔ آپ گھر بیٹھے اپنے بچوں کو، خود بھی اپنے آفس میں بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے آپ قرآن پاک کو آسانی کے ساتھ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہم سب کے اوپر فرض ہے۔
سیکھنا بھی فرض ہے، اس میں عمر وغیرہ کی کوئی قید اور لحاظ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ قرآن پاک ہے، کلام اللہ، آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی۔ تو یہ دیکھیں بھائی، یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ یار یہ کتنا مشکل ہے، میں نے تو حفظ نہیں کیا ہوا، مجھے قرآن پاک کیسے پڑھنا آئے گا؟ جو حافظ ہوتے ہیں وہ صحیح پڑھ سکتے ہیں، میں نے تو نازلہ بھی گزارا پڑھا ہے۔ بھائی یہ آپ کے لیے انتہائی اہم موقع ہے، اب بہانے بند کرو۔ انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے، آفس میں بیٹھے، آپ کی جتنی عمر بھی ہے انشاءاللہ آپ وہیں بیٹھ کے آپ قرآن سمجھیں۔ وا زبر وا، میم نون زیر من، و من، شین را زبر شر، و من شر را زر ری، و من شر غین الف زبر غو، یہاں حرف غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حرف غین ویسے بھی موٹا پڑھا جائے گا جہاں کہیں بھی ہے، غین الف زبر غو، ومن شر غو، سین زیر سی، قوف دو زیر کن، غوسیقن، یہاں حرف قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ غوسیقن، یہاں سین ہے، سین کی آواز سی ٹی کی نکالنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مخرج بھی میں آپ کو ایسا سمجھا دوں گا تاکہ آپ کے لیے زیادہ مشکل نہ بنے۔ غوسیقن، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، اب دیکھیں اسے ہم نے حمزہ پڑھا ہے اور زال کے آگے جو پڑھا ہے وہ الف پڑھا ہے، حمزہ زیر ای، زال الف زبر ذا۔ اس میں کیا فرق ہے حمزہ اور الف میں؟ اوپر بھی بتا چکا ہوں۔ یہ دیکھیں حمزہ اس لیے پڑھا ہے کیونکہ یہاں حرکت ہے نیچے، اور اسے الف اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر نیچے کہیں کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس آپ آسانی کا ساتھ سمجھیں، الف ہمیشہ خالی ہوتی ہے، حمزہ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت آ جاتی ہے۔ حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، و زبر و، قوف زبر قو، با زبر با، و با۔ اگر جب وقف کریں گے تو یہ با کو ساکن کر دیں گے، ساکن کرتے وقت تو با پڑھا جائے گا وقابو، وقابو، ٹھیک ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تو یہ آپ کے لیے انتہائی آسان اور انتہائی آسان الفاظ کے ساتھ آپ کو قرآن پاک پڑھانا سکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو ویسے کہا جاتا ہے نا کہ یار آپ جائیں قاری صاحب کے پاس، مسجد میں جائیں، استادوں کے پاس پڑھیں، تو پھر بندے کو شرم سی آتی ہے کہ یار میری عمر اتنی بڑی ہو گئی اور میں قاعدہ اٹھاؤں یا سپارہ اٹھا کے پڑھوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی یہ شرم والی پہلی بات تو یہ بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کے لیے انتہائی اہم موقع ہے، آپ اپنے گھر، آفس میں، جہاں کہیں بھی ہو، آپ یہ ویڈیو کے ذریعے آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہر نماز کے بعد پھر آپ جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازوں کے بعد تقریباً ایک پھیرا ضرور دیں، ایک بار ضرور پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ 5 مرتبہ آپ ایک سورت کو پڑھ لیں گے، یہ سمجھو آپ کو ازبر یاد ہو جائے گا، بھولے گا نہیں۔ وا زبر وا، میم نون زیر من، ومن، شین را زبر شر، ومن شر، را نون زیر رن، ومن شر رن۔ اب یہ دیکھیں را کے اوپر نا یہ 3 دانتوں والی نظر آئی، یہ تشدید ہے، اسے شد بھی کہتے ہیں، تشدید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جس حرف پر شد ہو، جس لفظ کے اوپر یہ شد آ جائے 3 دانتوں والی، تو اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں شین را زبر شر، را نون زیر رن، شر رن، شر رن، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ تشدید آ رہی ہے، یہ جو 3 دانتوں والی، تو وہ حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، شر رن، ٹھیک ہے۔ شر رن ایک دفعہ پیچھے لے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ وہی حرف خود پڑھا جائے گا، شر رن، نون فا زبر نف، فا کھڑا زبر فا، شر رن نف فا، ثا کھڑا زبر ثا، شر رن نف فا ثا۔ اور کھڑی زبر جو ہے یہ دیکھیں، یہ جو کھڑی زبر اوپر چھوٹی الف نظر آ رہی ہے تو اسے ایک الف کے برابر تھوڑا سا کھینچنا ہے، نف فا ثا، تا زیر تی، ومن شر النفاثات، فا لم زیر فل، عین پیش عو، فل عو، قاف زبر قا، فل عقا، دال زیر دی، فل عقدی۔ آگے جب وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گی، فی العقد، ومن شر النفاثات فی العقد۔ اب دیکھیں یہ دیکھیں تقریباً 6-7 منٹ میں آپ نے یہ سورہ فلق کی تقریباً 4 آیتیں آپ نے یہ سیکھ لی۔ اب آخری 5ویں آیت ہے، اب یہ سمجھ لیں، وا زبر وا، میم نون زیر من، ومن، شین را زبر شر، ومن شر، را زیر ری، ومن شر، حا الف زبر حا، ومن شر حا، سین زیر سی، ومن شر حاسی، دال 2 زیر دن، ومن شر حاسد، حمزہ زیر ای،
ذال الف زبر ذا اذا حا زبر حا سین زبر سا حاسا دال زبر دا حاسادا ٹھیک ہے حاسادا جب وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا. میں آپ کو بار بار اسی لیے سمجھا رہا ہوں. تو پڑھا جائے گا حاسد دال کی زبر نہیں پڑھی جائے گی بلکہ دال کے اوپر ساکن حرف ساکن لائیں گا جو علامت ساکن کی ہوتی ہے دال کی. یہ جو اوپر ہے یہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب دیکھیں یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. اب دیکھیں 10 منٹ میں آپ نے یہ سورہ فلق سیکھ لی. تو دیکھیں یار کتنا آسان ہے قرآن پاک سیکھنا سمجھنا. قرآن کو تو ویسے بھی اللہ نے آسان کر دیا پڑھنے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی قرآن آسان ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 10 منٹ میں آپ نے ایک سورہ یاد کر لی تو آپ اسے 5 ہر نماز کے بعد ایک ایک پھیرا دیں تو آپ سمجھ لیں ایک ایک سورت کو آپ 5 بار پڑھ لیں گے. دہرائی بھی ہو جائے گی اچھی سی. تو یہ آپ کے لیے موقع غنیمت ہے بھائیو. خدا را آپ اس موقع کو ضائع مت کریں. آپ خود بھی پڑھیں آگے اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں بچوں کو بھی سکھائیں. جو نہیں پڑھنا جانتے جو پڑھ کے تھک گئے یار ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے بچہ کیسے قرآن پڑھے یار یہ بچہ کیسے ہمارا چل سکے جو انتہائی کم ذہن ہو تو ان کے لیے یہ اہم چیزیں ہیں. دیکھیں جتنی میری محنت ہے جتنا میں کوشش کر رہا ہوں میں اپنے طرف سے فل کوشش کر رہا ہوں. آگے انشاءاللہ آپ بھی سیکھیں سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. آخر میں آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو وہ آپ تک ضرور پہنچے. آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں. اگر آپ کی وجہ سے کوئی بھائی بھی اگر قرآن پاک سیکھے گا پڑھے گا تو اس کے پڑھنے سے اور سیکھنے سے آپ کو برابر اجر ملتا رہے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کا یہی سبق ہے. انشاءاللہ پھر اگلا سبق بعد میں ریکارڈ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.